بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے مسائل پر بات کریں گے کہ جن کے پوچھنے میں ہمارے معاشرے میں عام طور پر شرم محسوس کی جاتی ہے، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد حضرات ہوں، ایسے مسائل پوچھنے میں وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ بے شک اللہ رب العزت حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ انصار کی عورتیں بڑی ہی اچھی لگتی ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی شرم، ان کی حیا، ان کے دین سیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ انصار کی عورتوں میں یہ خاصیت تھی کہ انہیں جب بھی ازواج مطہرات سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو وہ شرم محسوس نہیں کرتی تھیں۔ بلکہ ایک واقعہ ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور آ کر پہلے یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ رب العزت حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ مقصد کیا تھا کہ میں اب جو آگے مسئلہ پوچھنے لگی ہوں، اس مسئلہ پوچھنے میں مجھے بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ پھر مسئلہ کیسا پوچھا؟ خاتون ہے اور مسئلہ پوچھ رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آج کے مرد اپنے محلے کے امام صاحب سے، اپنے محلے کے خطیب صاحب سے یا کسی دارالافتاء میں جا کر کسی مفتی صاحب سے بھی ایسے مسائل پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں۔ شرم کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ عام طور پہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی اگر میں نے یہ مسئلہ مفتی صاحب سے، مولانا صاحب سے پوچھا تو وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں یار کتنی بے شرمی کی بات پوچھ رہا ہے۔ یا ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ یار مفتی صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، یہ کہیں گے دیکھیں یہ بندہ اتنا پڑھا لکھا ہے، اتنا دیندار ہے اور اس کو اس مسئلے کا نہیں پتہ۔ تو یاد رکھیں جس مسئلے کا علم نہ ہو وہ پوچھ لیا کریں۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کیا پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا خواتین کو جب احتلام ہو جائے تو ان پر غسل فرض ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اگر وہ اس احتلام کا اثر اپنے کپڑوں پر دیکھ لیں تو ان کے اوپر بھی غسل ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دین کے مسائل سیکھنے میں نہ خواتین کو شرم محسوس کرنی چاہیے نہ مردوں کو۔ تو آج کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بستر ناپاک ہو جائے تو کیا ناپاک بستر پر سو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ ناپاک بستر پر سونا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ناپاک بستر پر، ناپاک بیڈ پر، ناپاک صوفے پر بیٹھ کر تلاوت کر سکتے ہیں؟ کیا ان ناپاک جگہوں میں بیٹھ کر تلاوت کرنا جائز ہے؟ تو یاد رکھیں ان ناپاک جگہوں پر بستر ناپاک ہو، بیڈ ناپاک ہو، صوفہ ناپاک ہو، چیئر وغیرہ کوئی ہے اگر وہ ناپاک ہے تو اس پر بیٹھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ لیکن ناپاک جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کرنا بے ادبی ہے۔ جائز ہونا ایک الگ معاملہ ہے اور بے ادبی کا معاملہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان ناپاک جگہوں میں بیٹھ کر تلاوت کریں گے، بے ادبی کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کی جو روحانیت ہے، نورانیت ہے، یا اس کی وجہ سے جو آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہونا ہے، اس کی برکت سے جو آپ کو سکون ملنا ہے، یقیناً اس کے اندر کمی آئے گی۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب پاک جگہ میسر ہو تو بستر، بیڈ، صوفہ، چیئر، کوئی بھی جگہ جو ناپاک ہے اس پر بیٹھ کر تلاوت نہ کی جائے۔ ہاں کوئی پاک جگہ میسر نہیں ہے تو تلاوت کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کیا ہم بستری کرنے سے بستر ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں اگر ہم بستری کے دوران کوئی ناپاکی بستر پر لگ جائے تو اس ناپاکی کے لگنے کی وجہ سے تو بستر ناپاک ہو جائے گا۔ اگر احتیاط کی گئی، مثال کے طور پر بستر کے اوپر کوئی چادر ڈال دی گئی ہے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم بستری سے پہلے بیڈ کے اوپر، بستر کے اوپر جس پر آپ موجود ہیں، ایک ایکسٹرا چادر ڈال دی جائے تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی ناپاکی لگتی بھی ہے تو یہ جو اوپر الگ سے چادر ڈالی گئی ہے اس چادر پر لگے گی، بستر پر نہیں لگے گی، اور الگ سے جو چادر ڈالی گئی اس کو بعد میں دھونا بہت ہی آسان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔